नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें तर्जुमातुल कुरान के लेक्चर नंबर 7 में हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हस्ब मामूल हम अपने सबक का आगाज़ ग्रामर के सबक से करेंगे। ग्रामर के सबक में आज हम पढ़ रहे हैं हुरूफ़ जारा। हुरूफ़ जारा क्या है? हुरूफ़ जारा जर कहते हैं ज़ेर को। ज़ेर को हुरूफ़ जारा वो हुरूफ होते हैं जो इस्म को जर देते हैं। हुरूफ़ जारा वो हुरूफ जो इस्म को जर देते हैं। हमने अलामात इस्म में भी पढ़ा था, शुरू में हर्फ जार हो, तो ये वो हुरूफ़ जारा हैं जिनकी तब हमने बात की थी। ये इस्म पर दाखिल होते हैं। जिससे पहले हर्फ जार हो पता चल जाएगा कि वो कलिमा इस्म है। हुरूफ़ जारा वो हुरूफ जो इस्म को जर देते हैं। फिर से पढ़ ले। हुरूफ़ जारा वो हुरूफ जो इस्म को जर देते हैं। हुरूफ़ जारा वो हुरूफ जो इस्म को जर देते हैं। हुरूफ़ जारा 17 हैं। हुरूफ़ जारा 17 हैं। कितने हैं? 17। वो तमाम के तमाम हुरूफ़ जारा 17 इस शेर में इस्तेमाल हुए हैं। ये शेर है बाओ, ताओ, काफो, लामो, वाव, मुंजू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, आला। तो ये बाउ से मुराद है बा, ताऊ से मुराद है ता, काफू से मुराद है काफ, लामू से मुराद है लाम, वाव, वा, मुंसू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, आला। हुरूफ़ जारा वो हुरूफ जो इस्म को जड़ देते हैं। हुरूफ़ जारा 17 हैं। इस शेर में उनका इस्तेमाल हुआ है बाउ, ताऊ, काफू, लामू, वाऊ, मुंजू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। हमने कहा कि हुरूफ़ जारा वो हुरूफ हैं जो इस्म को जड़ देते हैं। हुरूफ़ जारा की तादाद 17 है। मिल के पढ़ लें। बाउ, ताऊ, काफू, लामू, वाव, मुंजू, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, इला, हत्ता, अला। हम पढ़ रहे हैं आज हुरूफ़ जारा का बयान। हमने कहा वो हुरूफ जो इस्म को जड़ देते हैं। हुरूफ़ जारा 17 है जिनका इस शेर में इस्तेमाल हुआ है। कुल तादाद हुरूफ़ जारा की 17 है, लेकिन जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं वो है 11। आप चाहते हैं तो इस शेर को याद कर लें। जो इस शेर को याद करना चाहता है याद कर ले, जो नहीं करना चाहता उसकी मर्ज़ी। लेकिन मेरा फोकस होगा कि जो कुरान पाक में हुरूफ़ जारा इस्तेमाल हुए हैं वो हम सब अच्छी तरह याद कर लें। तो कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले 11 हुरूफ़ जारा ये सामने लिखे हैं आपके। सबसे पहले है बा। तर्जुमा होगा इसका साथ। सबसे पहला हर्फ जारा है बा, तर्जुमा करते हैं साथ। आप पढ़ते आए हैं बा शुरू में आ जाए तो तर्जुमा करते हैं साथ। जैसे बिस्मी आपने पढ़ा था तो तर्जुमा करते हैं साथ। उसके बाद है ता, तर्जुमा होता है कसम से। तल्ला, ता इस तरह शुरू में आ जाए तल्ला तो तर्जुमा होगा कसम से। ता शुरू में आ जाए तो तर्जुमा होगा कसम से। उसके बाद है काफ, शुरू में आए तो तर्जुमा होता है जैसे की तरह। तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है ये कलिमा। हमने पढ़ा है अगर आखिर में आता है तो तर्जुमा करते हैं आप, तुम, लेकिन ये शुरू में आता है काफ। और ये इस्म पर दाखिल होता है, शुरू में आता है, इस्म के शुरू में आता है काफ जैसे।
काफ का तर्जमा है जैसे या की तरह, तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला कलिमा है लाम ज़ेर ली, तर्जमा होगा के लिए, वास्ते। उसके बाद अगला कलिमा है मिन, तर्जुमा है से। फी, तर्जुमा है में। अन, तर्जुमा है के मुताल्लिक। इला, तरफ। हत्ता, यहाँ तक के। आला का तर्जुमा पर, और वाव तर्जुमा होगा कसम से। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वाव का तर्जुमा और भी होता है, लेकिन जब वाव के बाद वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो यानी वो वाव जारा होगा, तो वाव जारा का तर्जुमा होता है कसम से। कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले 11 हरूफ जारा हमने सामने लिखे हैं। इनका तर्जुमा हम याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह इनका तर्जुमा हम याद कर लें। बा तर्जुमा होगा साथ। ता शुरू में आता है, तर्जुमा होता है कसम से। जैसे मैंने कहा तल्ला, अल्लाह की कसम, तो ता शुरू में आए तो तर्जुमा होता है कसम से। ता तर्जुमा है कसम से। शुरू में बा, तर्जुमा साथ। ता कसम से। आखिर में ता आए तो तर्जुमा होता है तू, तुम या आप। अनअमता, जैसे तूने इनाम किया। तो तल्ला कसम से। काफ जैसे की तरह, तशबीह के लिए ये कलमा इस्तेमाल होता है। अगर काफ भी आखिर में आए तो तर्जमा हम करते हैं तू, तुम या आप, लेकिन ये शुरू में आता है, इसका तर्जमा होता है जैसे की तरह, तशबीह के लिए आता है। उसके बाद लाम से ली, तर्जमा होता है के लिए, वास्ते। मिन का तर्जमा से। फी का तर्जमा में। अन का तर्जमा के मुताल्लिक। इला का तर्जमा तरफ। हत्ता, यहाँ तक के या हत्ता के। अला का तर्जमा पर, और वाव का तर्जमा है कसम से। हमने कहा वाव का तर्जमा और भी होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब वाव के बाद वाले कलमा के नीचे ज़ेर हो तो फिर इसका तर्जमा होता है कसम से। वल अस्री, कसम है ज़माने की। बा तर्जमा होगा साथ। ता शुरू में आता है, तर्जमा होता है कसम से। जैसे मैंने कहा तल्ला, अल्लाह की कसम, तो ता शुरू में आए तो तर्जमा होता है कसम से। ता तर्जमा है कसम से। शुरू में बा, तर्जमा साथ। ता कसम से। आखिर में ता आए तो तर्जमा होता है तू, तुम या आप। अनअमता, जैसे तूने इनाम किया। तो तल्ला कसम से। काफ जैसे की तरह, तशबीह के लिए ये कलमा इस्तेमाल होता है। अगर काफ भी आखिर में आए तो तर्जमा हम करते हैं तू, तुम या आप, लेकिन ये शुरू में आता है, इसका तर्जमा होता है जैसे की तरह, तशबीह के लिए आता है। उसके बाद लाम से ली, तर्जमा होता है के लिए, वास्ते। मिन का तर्जमा से। फी का तर्जमा में। अन का तर्जमा के मुताल्लिक। इला का तर्जमा तरफ। हत्ता, यहाँ तक के या हत्ता के। अला का तर्जमा पर, और वाव का तर्जमा है कसम से। हमने कहा वाव का तर्जमा और भी होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब वाव के बाद वाले कलमा के नीचे ज़ेर हो तो फिर इसका तर्जमा होता है कसम से। वल अस्री, कसम है ज़माने की। वाव कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले 11 हरूफ जारा। बा का तर्जमा साथ। ता का तर्जमा कसम से। काफ का तर्जमा जैसे की तरह। लाम से ली, के लिए, वास्ते। मिन का तर्जमा से। फी का तर्जमा में। अन का तर्जमा के मुताल्लिक। इला का तर्जमा तरफ। हत्ता का तर्जमा यहाँ तक के, और अला का तर्जमा पर। वाव का तर्जमा कसम से। फिर से बा साथ। ता कसम से। काफ जैसे की तरह। लाम ज़ेरली, के लिए, वास्ते। मिन से। फी में। अन के मुताल्लिक। इला तरफ। हत्ता यहाँ तक के। अला पर। वाव कसम से। आज हम पढ़ रहे हैं हरूफ जारा का बयान। हमने कहा हरूफ जारा वो हरूफ होते हैं जो इस्म को जड़ देते हैं। हरूफ जारा की तादाद 17 है, जिनका एक शेर में इस्तेमाल हुआ है। बाउ, ताउ, काफू, लामू, वाव, मुंजू, मुज, खला, रुबा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, इला, हत्ता, आला। अगर आप चाहें तो उस शेर को याद कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो ज़रूरत नहीं।
قرآن پاک میں استعمال ہونے والے 11 حروف جارہ یہ ہیں، لیکن ان کا ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے با ترجمہ سات، تا ترجمہ قسم سے، کاف ترجمہ جیسے کی طرح، لام زیر لی کے لیے واسے، من کا ترجمہ سے، فی کا ترجمہ میں، ان کا ترجمہ کے متعلق، الہ کا ترجمہ طرف، حتیٰ یہاں تک کہ واو کا ترجمہ ہے قسم سے۔ اب ہم اپنے گرامر کے سبق کی ریویژن کر لیتے ہیں، جتنا کچھ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کی ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علامات اسم۔ علامات اسم شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار، وہ حروف جار جو آج ہم نے پڑھ لیے ہیں، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی علامات فعل، شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں سین یا سوف ہو، شروع میں حرف جازم ہو۔ ہم نے حروف جوازمہ پڑھے تھے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارہ۔ ہم نے کہا تھا اسماء اشارہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز قریب بھی ہو سکتی ہے اور دور بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ چیز قریب ہو تو اسماء اشارہ قریب، اگر دور ہو تو اسماء اشارہ بعید۔ اسماء اشارہ بعید اور قریب ہم نے پھر مل کر ایک ٹیبل میں پڑھے تھے، ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا، اسماء اشارہ قریب، ہاذا، ہازانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی۔ اس کے بعد ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا اسماء موصولہ وہ اسماء ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے اسماء موصولہ اللذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر کا بیان پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو۔ ہم نے پڑھا ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو۔ ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ ضمائر کی دو اقسام ہیں، ضمائر منفصلہ، ضمائر متصلہ۔ ضمائر منفصلہ وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوں۔ پھر ہم نے ضمائر منفصلہ کو پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھے تھے کلمات استفہام۔ ہم نے پڑھا تھا کلمات استفہام وہ کلمات ہوتے ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا کلمات استفہام کی دو اقسام ہیں، حروف استفہام اور اسماء استفہام۔ ہم نے پڑھا تھا حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل۔ اسماء استفہام ہم نے پڑھا تھا زیادہ ہیں۔ اسماء استفہام من، ما، ماذا، ایش، ایتن، کم، کیف، این، متی، ایانا، انا، لما، کا ایشن۔ من، ما، ماذا، ایش، ایتن، کم، کیف، این، متی، ایانا، انا، لما، کا ایشن۔ آج ہم نے پڑھے ہیں حروف جارہ۔ ہم نے کہا حروف جارہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد 17 ہے، ایک شعر میں استعمال، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واو، منذ، مذ، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، الی، حتی، علی۔ پھر ہم نے کہا کہ حروف جارہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں، با، تا، کاف، لام، من، فی، عن، الی، حتی، علی اور واو۔ اس طرح آج کا ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا۔ ہم اپنے سبق کے اگلے حصے علامات ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامات ترجمہ میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک کلمہ، پہلے بھی غالباً ہم نے پڑھ لیا ہے، الا۔ ترجمہ ہوتا ہے اس کا مگر۔ الا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ مگر یا سوائے۔ الا، مگر یا سوائے۔ اب اس کے بعد ہم وہی سارا کچھ پڑھیں گے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے جب وہ کلمات استفہام میں آئے، اور من اگر موصولہ ہو تو ترجمہ جو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ما کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے۔ جو، کیا اور نہیں۔ من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ من کبھی استفہامیہ ہو تو ترجمہ کون، من اگر موصولہ ہو تو ترجمہ جو، ما موصولہ ہو تو ترجمہ جو، من استفہامیہ ہو تو ترجمہ کیا، من نافیہ ہو تو ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔
کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا ترجمہ ہم نے کہا تھا جو، کیا، نہیں، ان تین میں سے کوئی ایک ترجمہ ہوگا ماں کا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں ہم نے پڑھا واو۔ یہ واو کلمہ ہے، ہم نے کہا اس کا ترجمہ اور ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ قسم سے بھی ہوتا ہے۔ جب واو جارا ہو تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا قسم سے۔ ہم نے پڑھا تا آخر میں آتا ہے علامت میں تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم یا آپ، اور اسی طرح آج ہم نے کہا تا اگر شروع میں آتا ہے، اسم پر آتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ شروع میں تا آتا ہے اور یہ اسم پر آتا ہے، اسم پر آتا ہے، شروع میں آتا ہے اور اسم پر آتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے قسم سے۔ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں اگر تا شروع میں آتا ہے فعل کے شروع میں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو اور کبھی کبھی وہ۔ تا اگر آخر میں آتا ہے تو ترجمہ ہوگا تو، تم، آپ، جیسے انعمتا شروع میں آئے تاللہ تو ترجمہ قسم سے اسم پر آئے، اور اگر فعل پر آتا ہے تو ترجمہ ہوتا ہے تو اور کبھی کبھی وہ۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے، جب ہم فعل میں پڑھیں گے تو ہمیں مزید کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح جب فعل پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الف شروع میں آئے، تا شروع میں آئے، یا شروع میں آئے، نون شروع میں آئے تو یہ سارے فعل پر آتے ہیں، ان کا ترجمہ الف کا ترجمہ میں، نون کا ترجمہ، تا کا ترجمہ تو، یا کا ترجمہ وہ، اور نون کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم، اور ہم نے پڑھا تھا نا اگر آخر میں آ جائے تو پھر بھی ترجمہ کیا جائے گا ہم۔ ہم پڑھ چکے ہیں واو الف، واو نون، یا نون، یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب۔ ہم، کم، تم، ہم کو ہم ضمائر میں بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ہم پھر بھی علامات میں بھی اس کو الگ سے پڑھتے رہیں گے۔ کم تم کا ترجمہ تم سب اور ہم کا ترجمہ وہ سب۔ ہم نے ادھر گرامر میں اب پڑھ لی ہے، یہ ضمیر منفصلہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا ہم اس کو علامات میں بھی پڑھتے رہیں گے تاکہ یہ ہمیں یاد رہے۔ اس طرح ہمارا آج کا علامات ترجمہ، کلمات ترجمہ کا حصہ بھی مکمل ہوا۔ ترجمہ القرآن کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو ترجمہ کرتے ہیں، سب سے پہلا کلمہ ہے واو، ترجمہ کریں گے اور۔ واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور۔ آج ہم نے پڑھا ہے واو کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے اور واو قسم سے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور ہم نے کہا قسم سے جب اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں قسم سے، جیسے والعصری قسم ہے زمانے کی، یہاں پر ایسی بات نہیں، تو واو کا ترجمہ ہوگا اور۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے من، من ترجمہ کریں گے سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے من کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے۔ حروف جارہ ہم نے پڑھے وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، 17 ہیں۔ باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، منزو، مصحلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، الہ، تعالی۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے الناس۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے الناس، شروع میں آ رہا ہے الف لام۔ آپ بتائیں گے یہ اسم ہے یا فعل؟ اسم۔ کیسے ہمیں پتہ چلا ہے؟ شروع میں الف لام، لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی علامت فعل کی تھی، وہ تھی شروع میں حرف جار، من حرف جار ہے، اور دوسری علامت بھی ہے اس پہ الف لام۔ اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ الناس اسم ہے۔ علامات اسم ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ واو کا ترجمہ اور، من کا ترجمہ
से अन्नास, अलिफ लाम इसम है, अन्नास लोग। ये उर्दू का वर्ड है, मैंने इसको ब्लैक के साथ अंडरलाइन किया है। आप देख रहे हैं वो कलिमात, जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, वो कलिमात जो हमने ग्रीन से अंडरलाइन की हैं वो कलिमात हैं जो आपने क्लास में पढ़ के याद कर लिए हैं। ब्लैक से अंडरलाइन वो कलिमात किए हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और रेड से वो कलिमात अंडरलाइन किए हैं जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, जिनको हमें याद करने की ज़रूरत है। तो अन्नास उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, आम्मातुन्नास भी कहते हैं, वामिन अन्नास लोगों में से, मन है। उसके बाद अगला कलिमा है मन। आज भी हमने पढ़ा, कल भी हमने पढ़ा था, मन का तर्जमा कौन भी होता है और मन का तर्जमा जो भी होता है, और यहाँ पर मन मौसूला है, तर्जमा करेंगे जो। वाव का तर्जमा और मिन का तर्जमा से, अन्नास लोग, मन जो। उसके बाद अगला कलिमा है या। हमने पढ़ा था शुरू में या आ जाए तो तर्जमा करते हैं वो। वामिन अन्नास और मिन से, नास लोगों में से, मन जो, यकूलू। उसके बाद अगला कलिमा है यकूलू को, यह है कोल, हम उर्दू में कहते हैं कोल कहना, अकवाले ज़री भी हम कहते हैं, कोल कहते हैं कहना। तो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फेल मुजारे है, चूंकि भी हमने फेल मुजारे नहीं पढ़ा, कोल वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको ब्लैक के साथ और रेड के साथ, दोनों के साथ अंडरलाइन किया है। या का तर्जमा करेंगे वो। वाव और मिन से, नास लोगों में से, मन जो, यकूलू वो कहता है। अगर आखिर में देखें वाव नून या कोई जमा मुज़क्कर की अलामत नहीं है तो फिर लोगों में से जो कहता है, तो इसका मतलब है वो वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ, लोगों में से कुछ लोग कहते हैं, या लोगों का एक ग्रोह कहता है। लोगों में से एक ग्रोह कहता है, क्या वो कहता है? आमन्ना, नून अलिफ ना है आखिर में, आप पढ़ चुके हैं। तर्जुमा करते हैं, नून अलिफ ना आखिर में आए तो हम, इहदीना हमें हदायत दे। तो आमन्ना हम ईमान लाए, आमन्ना ये फेल माजी का सीगा है, अभी चूंकि फेल माजी हमने नहीं पढ़ा इसलिए मैंने इसको रेड के साथ और ब्लैक के साथ, दोनों के साथ अंडरलाइन किया है। आमन्ना हम ईमान लाए, ईमान वर्ड हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वमिन अन्नास और लोगों में से, मन जो, यकूलू कहता है, यानी लोगों का एक ग्रोह कहता है, आमन्ना हम ईमान लाए। नून अलिफना से हमें पता चला, हम तर्जमा करेंगे हम। उसके बाद अगला कलिमा है बा, तर्जमा करते हैं साथ। बा का तर्जमा क्या होगा? साथ। जैसे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। आज हमने पढ़े बा कौन से हरूफ में से है? हरूफ जारा में से है, वो हरूफ जो इस्म को जर देते हैं, और आज हमने पढ़ा है हरूफ जारा 17 हैं। बाऊ ताऊ काफू लामू वाऊ मुंसुब मुस्खला रुबा हाशा मिन आदा फी अन इला हत्ता अला, और बा का तर्जमा होता है साथ। उसके बाद आगे है वाव, तर्जमा करेंगे और, वाव का तर्जमा करेंगे और। उसके बाद आगे देखें कलिमा है बा। फिर कौन से हरूफ हैं? हरूफ जारा में से है, सॉरी बा कौन से हरूफ में से है? हरूफ जारा में से है, तर्जमा करते हैं साथ। अल यौम, तो शुरू में फिर अलिफ लाम आ गया, अलामात इस्म, बा हरफ जार, ये भी अलामात इस्म में से है, बा का तर्जमा साथ। अल यौम, यौम को मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, दिन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अलिफ लाम अलामात इस्म हम पढ़ चुके हैं। अल आखिर, आखिर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर वाव, तर्जमा करेंगे और। उसके बाद अगला कलिमा है माँ। कल भी हमने पढ़ा था, आज भी हमने पढ़ा है, माँ का तर्जमा क्या भी होता है? माँ का तर्जमा जो भी होता है, और माँ का तर्जमा होता है नहीं भी। माँ का तर्जमा क्या, जो, नहीं, इनमें से कोई एक होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये माँ है नाफिया, और तर्जमा करेंगे नहीं। वाव तर्जमा और, माँ नहीं, नहीं हुम वो सब, हम पढ़ते आ रहे हैं, हुम कुम और तुम, ये जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। हुम का तर्जमा वो सब, कुम तुम सब। लेकिन हमने ज़माइर में भी हुम को पढ़ा था। ज़माइर, ज़मीर हमने कहा वो कलिमा जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। ज़मीर की जमा ज़माइर, ज़माइर की दो अक़साम हैं, मुनफ़ासिला और मुत्तसिला। ज़माइर मुनफ़ासिला हम पढ़ चुके हैं,
ضمائر منفصلہ وہ ضمیر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہو، وہ ضمائر جو ہمیشہ دوسرے کلمات سے الگ استعمال ہوں۔ ہم دیکھیں یہ دوسرے کلمات سے الگ ہے، الگ تھلگ استعمال ہے، تو یہ ضمائر منفصلہ فصل سے آ رہا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں وہ سب، ضمائر منفصلہ ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ہم وہ سب، آگے کلمہ ہے با، دیکھیں با ترجمہ کرتے ہیں 7 حروف جارہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے مؤمنین، دیکھیں یہ ہے مؤمن اور آگے ہے یا نون۔ یا نون آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جمع کی علامت ہے۔ اور مؤمن میم پیش مو آخر سے پہلے زیر آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں، فاعل کی علامت میم پیش مو آخر سے پہلے زیر، کام کرنے والا مؤمن، ایمان لانے والا، مفکر فکر کرنے والا، مبلغ تبلیغ کرنے والا۔ واو اور ما نہیں، ہم وہ سب، با ساتھ یا نون سب، وہ سب ایمان لانے والے، اور وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقول ایک گروہ کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ واو ترجمہ اور میم سے الناس، الف لام ہم نے کہا علامات اسم، الناس لوگ، من کا ترجمہ جو، من موصولہ، یقول یا شروع میں ترجمہ وہ، قول کہنا، آمنا نون الف لام ہم ایمان لائے، با ترجمہ ساتھ، اللہ اللہ، واو اور با ترجمہ ساتھ، الیوم الآخر علامات اسم دونوں اسم ہیں، واو کا ترجمہ اور، ما نافیہ ترجمہ نہیں، ہم ضمائر منفصلہ میں سے ہے، با کا ترجمہ ساتھ اور یا نون سب۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے یخادعون اللہ، شاہ ترجمہ کرتے ہیں وہ، واو نون سب، یخادعون اللہ، یخادعون یا شروع میں آئے ترجمہ وہ، واو نون ترجمہ کرتے ہیں سب، وہ سب، خادعون دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے، یہ ہمارے لیے نیا ورڈ ہے، اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، آگے ہے لفظ اللہ، مطلب وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے وہ سب دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ واو کا ترجمہ ہے اور، اس کے بعد ہے الذین، کون سی اسماء میں سے ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے، وہ اسماء جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھے تھے اسماء موصولہ، مل کے ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ ترجمہ کرتے ہیں وہ جو، وہ سب جو۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے، آمنو واو الف ہے آخر میں، ترجمہ کریں گے سب، آمنو ایمان لائے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن پھر فعل ماضی کا صیغہ ہے، میں نے اس کو دیکھیں ریڈ کے ساتھ اور بلیک کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے، اردو میں استعمال کرتے ہیں اس لیے میں نے اس کو بلیک کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے، لیکن ابھی ہم نے فعل ماضی نہیں پڑھا اس لیے میں نے اس کو ریڈ کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے۔ یخادعون اللہ وہ سب لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو جو سب ایمان لائے، واو کا ترجمہ اور، ما جیسے آج ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ما ہے نافیہ، ترجمہ کریں گے نہیں، اور وہ نہیں، یخدعون وہ سب، شروع میں یا ترجمہ وہ، آخر میں واو نون ترجمہ سب، وہ سب دھوکہ دیتے، الا آج ہم نے پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ترجمہ کریں گے مگر یا سوائے، وہ سب دھوکہ نہیں دیتے مگر انفسا، ہم آگے ہے انفسا جان کو، اپنے آپ کو، ہم وہ سب، الا سوائے، انفسا ہم اپنے نفسوں کے، اپنی جانوں کے یا اپنے آپ کو، ہم کا ترجمہ ہوگا وہ سب۔ ہم پڑھتے آئے ہیں ہم، کم اور تم جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ہم کا ترجمہ وہ سب، کم تم کا ترجمہ تم سب، الا سوائے، انفسہم وہ اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو، واو کا ترجمہ اور، ما کا ترجمہ آج ہم نے پڑھا نہیں، یا شروع میں آئے ترجمہ وہ، واو نون آخر میں ترجمہ سب،
ہم پڑھ چکے ہیں واو الف واو نون یا نون جمع مذکر کی علامتیں ہیں، ترجمہ کرتے ہیں سب، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، اور وہ سب شعور نہیں رکھتے، یخادعون اللہ وہ سب دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ شروع سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول کچھ لوگ کہتے ہیں یا لوگوں کا ایک گروہ کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر وما ہم بمؤمنین اصل میں وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ اگر آج کے سبق کا ہم انالیسس کریں تو واو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من پڑھ چکے ہیں، الف لام الناس کا الف لام پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد ناس ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من ہم پڑھ چکے ہیں، یقول میں یا ہم پڑھ چکے ہیں، قول اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، آمنا نون الف نا ہم پڑھ چکے ہیں، آمنا نون الف نا ہم نے پڑھ لیا ہے، فعل ماضی ابھی نہیں پڑھا، ریڈ میں لکھا، با پڑھ چکے ہیں، اللہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، با پڑھ چکے ہیں، الف لام پڑھ چکے ہیں، یوم اردو میں استعمال کرتے ہیں، الف لام پڑھ چکے ہیں، آخر اردو میں استعمال کرتے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، ما پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، با پڑھ چکے ہیں، یا نون پڑھ چکے ہیں، مؤمن فائل کی علامت میم پیش مؤخر سے پہلے زیر یہ بھی پڑھ چکے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جا یخادعون یا پڑھ چکے ہیں، واو نون پڑھ چکے ہیں، خادعو یہ کلمہ ہمارے لیے نیا تھا، اللہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، الذین پڑھ چکے ہیں، آمنو واو الف پڑھ چکے ہیں، آمنو اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن فعل ماضی ابھی نہیں پڑھا، واو پڑھ چکے ہیں، ما پڑھ چکے ہیں، یا پڑھ چکے ہیں، واو نون پڑھ چکے ہیں، جیسے میں نے اوپر بھی کہا یہ ہمارے لیے کلمہ نیا ہے، ہم نے نہیں ابھی پڑھا، الا پڑھ چکے ہیں، انفسا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، ہم ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، واو پڑھ چکے ہیں، ما پڑھ چکے ہیں، یا پڑھ چکے ہیں، واو نون پڑھ چکے ہیں، شین عین را شعور یہ ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم کتنے آسان سادہ فہم انداز میں گرامر، علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ کلاسز کے دوران ہی اچھی طرح سمجھ کر نہ صرف یاد کر لیتے ہیں بلکہ ان کی عملی مشق بھی کر لیتے ہیں، اور ہمیں گھر میں جا کر کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ جب قرآن کا اپنا پیغام ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ معزز ناظرین، قرآن ایک آسان الہامی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا نہایت مشکل کام ہے، ان کا دعویٰ قرآن کے دعویٰ کے برعکس حقائق کے منافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے آفاقی پیغام امن و محبت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔